السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، ستمبر کی 8 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں طالبان نے تمام 34 صوبوں پر قبضہ کرنے کے بعد منگل کی رات ایک 33 رکنی عبوری کابینہ کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے نئی عبوری حکومت کا اعلان کیا، جس میں تمام وزارتی منصب مکمل طور پر طالبان رہنماؤں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس عبوری کابینہ میں سابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ملا محمد حسن آخوند کو وزیر اعظم، ملا عبدالغنی برادر اور ملا عبدالسلام حنفی کو نائب وزرائے اعظم، ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کو وزیر دفاع، حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی کو وزیر داخلہ اور امیر خان متقی کو وزیر خارجہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ قطر دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے بانی سربراہ ملا شیر محمد عباس ستانکزئی کو کابینہ میں نائب وزیر کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ طالبان نے کابینہ میں زیادہ تر ان لوگوں کو شامل کیا ہے جو یا تو 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف عالمی سطح پر شروع کی گئی جنگ میں دہشت گردی کے الزامات کے تحت گرفتار کر کے کابل کے باگرام اور گوانٹانامو جیلوں میں بند تھے، یا دہشت گردی کے واقعات ملوث اقوام متحدہ کی جاری کردہ مطلوب افراد کی فہرستوں میں شامل تھے۔ اس میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جن کی زیادہ یا مردہ گرفتاری کے لیے امریکی حکومت نے لاکھوں امریکی ڈالرز کے اعلانات کر رکھے تھے۔ ان افراد میں نامزد وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور ان کے چچا خلیل الرحمن حقانی بھی شامل ہیں، جن کے خلاف امریکی حکومت نے بالترتیب 50 اور 30 لاکھ امریکی ڈالروں کا انعام مقرر کیا تھا۔ کابل میں مقیم افغان سیاستدانوں نے ابھی تک طالبان حکومت کے اعلان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن سیاسی تجزیہ کار طالبان حکومت کو 90 کی دہائی والی حکومت کی افغانستان میں واپسی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایک سیاسی تجزیہ کار قاضی حسن حقیار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان گروپ کے علاوہ کوئی بھی نئی حکومت میں شامل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے یہ نوٹ کیا ہے کہ طالبان کی طرف سے اعلان کردہ نگراں انتظامیہ میں خواتین شامل نہیں ہیں۔ یوناما نے اپنے ٹویٹر پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کا دار و مدار ایک جامع حکومت پر ہے، جس میں خواتین، نوجوان اور نسلی اور مذہبی اور اقلیتی گروہوں کی شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ طالبان کی عبوری حکومت میں زیادہ تر وہ طالبان رہنما شامل ہیں جو ماضی میں پاکستان کی اس وقت کی فوج کے قریب سمجھے جاتے رہے تھے، جن میں طالبان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی بھی شامل ہیں۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس تاثر کے باوجود طالبان کی نئی حکومت اپنے فیصلے افغانستان کے مفادات کو مد نظر رکھ کر کرے گی۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ان کے بقول اس وقت افغانستان کی صورتحال پیچیدہ ہے اور وہ توقع کرتے ہیں کہ یہ صورتحال جلد از جلد مستحکم ہوگی اور حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ پاکستان کی میزبانی میں بدھ کو ہونے والی ایک کانفرنس میں چین، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ نے ایک ایسے وقت میں شرکت کی جب منگل کو طالبان نے عبوری حکومت کا اعلان کیا تھا۔ سرگرم افغان خواتین نے کابل میں 5ویں روز بھی اپنا احتجاج جاری رکھا اور طالبان سے مطالبہ کرتی رہیں کہ نئی حکومت میں ان کے حقوق کی یقین دہانی کرائی جائے۔ دسیوں خواتین نے کابل کے مغربی علاقے دشت برچھی میں جمع ہو کر مزاری چوک کی طرف مارچ کیا، لیکن طالبان نے ان کا راستہ روکا اور احتجاج بدھ کے روز مزاری چوک میں ختم ہو گیا۔ احتجاجیوں کے مطابق طالبان نے مظاہرے کی کوریج کرنے والے متعدد رپورٹروں اور کیمرہ مینوں کو گرفتار کر لیا۔ ایک احتجاجی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تقریباً 8 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اطلاعات روز کے پبلشر ذکی دریابی نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ان کے تمام گرفتار صحافیوں کو بشمول ایڈیٹر ان چیف کے طالبان نے رہا کر دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ وہ کابل میں خواتین کے احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے
کیونکہ یہ غیر قانونی ہے۔ افغانستان میں طالبان نے مظاہرین کو طالبان رہنماؤں کے خلاف گالم گلوچ، اشتعال انگیز مواد فلمانے اور پھر اپلوڈ کرنے جیسے معاملات سے اجتناب کرنے کو کہا ہے۔ طالبان کے ترجمان محمد سہیل شاہین نے اپنے تازہ بیان میں بتایا کہ آئندہ ہونے والے پرامن احتجاج کے حوالے سے حکام کو پیشگی معلومات فراہم کرنا ہوں گی۔ طالبان ترجمان نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب سینکڑوں افغان بشمول خواتین نے کابل سمیت افغانستان کے مختلف حصوں میں احتجاج کے دوران پاکستان مخالف بیانات اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر کوئٹہ اور دیگر علاقوں سے سیکیورٹی اداروں نے 700 سے زائد افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کر کے پاکستان سے بے دخل کیا ہے۔ یہ افغان باشندے افغانستان میں طالبان کے قابض ہونے کے بعد پاک افغان سرحد کے مختلف علاقوں سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو گئے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر پاکستان آنے والے افراد کو پیر اور منگل کے روز گرفتار کر کے چمن سرحد سے افغانستان واپس بھیجا گیا ہے۔ کوئٹہ کی ضلعی انتظامیہ کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغان پناہ گزینوں میں مرد، خواتین اور بچے شامل تھے۔ عہدیدار کے بقول یہ افغان پناہ گزین کوئٹہ کے نواحی علاقے بلیلی، کچھلاک اور پیشین میں پناہ لیے ہوئے تھے، تاہم ان کے پاس کسی قسم کی سفری دستاویزات موجود نہیں تھیں، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر کے واپس افغانستان بھیجا گیا ہے۔ حکام کے مطابق کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان کے ضلع پیشین، خوزستار، لسپیلا اور دیگر علاقوں میں بھی سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے سفری دستاویزات کے بغیر افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کر کے پاکستان سے بے دخل کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس آج بدھ کے روز شراکت داروں اور اتحادیوں کے ایک گروپ کے ساتھ افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اس بات چیت میں طالبان کے قبضے کے بعد ملک میں انسانی امداد کی فراہمی جاری رکھنے کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ بلنکن نے جرمنی روانگی سے قبل قطر کے دورے میں کہا تھا کہ امریکہ اور دیگر ممالک طالبان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کریں کہ درست سفری دستاویزات والے ہر فرد کو اس کی منشا کے مطابق افغانستان چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ بدھ کے اجلاس میں ممکنہ طور پر انسداد دہشت گردی کے مسائل اور افغانستان میں بنیادی انسانی حقوق کو برقرار رکھنے پر بھی بحث ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے افغانستان سے امریکی افواج کے ہنگامہ خیز انخلاء کے معاملے کا جائزہ لینے والی کانگریس کی کمیٹی کے سامنے آئندہ ہفتے گواہی دینے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ انخلاء کا کام 2 اشروں پر محیط لڑائی کے خاتمے پر ہوا، جو امریکی تاریخ کی طویل ترین لڑائی تھی۔ حزب مخالف ریپبلکن قانون سازوں اور ڈیموکریٹک پارٹی کے چند ساتھی ارکان نے فوج، امریکی شہریوں اور ہزاروں افغان باشندوں کے انخلاء کے معاملے سے نبرد آزما ہونے پر شدید تنقید کی ہے۔ یہ افغان باشندے جنگ کے دوران امریکی افواج کے ہمراہ مترجم اور مشیروں کی حیثیت سے کام انجام دیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ اس وقت ہدف تنقید بنا جب انخلاء کے آخری ایام تھے اور کابل ایئرپورٹ کے قریب خودکش بمبار نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 13 امریکی فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ داعش خراسان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جو مشرق وسطیٰ میں کارفرما دہشت گرد گروپ کا ایک دھڑا ہے۔ سینٹ کی امور خارجہ کی قائمہ کمیٹی کا یہ اجلاس آئندہ منگل کو ہوگا، جس کے روبرو گواہی دینے کی بلنکن نے حامی بھری ہے، جبکہ عین ممکن ہے کہ کانگریس کی دیگر کمیٹیاں بھی انخلاء کے معاملے پر تفتیش کے لیے اجلاس منعقد کریں۔ رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی اکثریت افغانستان سے ہمیشہ جاری رہنے والی جنگ سے دستبرداری سے متعلق بائیڈن کے فیصلے کی وسیع تر حمایت کرتی ہے، لیکن جس طرح سے انخلاء کیا گیا اس پر وہ خوش نہیں ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے 4 مقامی صحافیوں کے گھروں پر چھاپے مار کر مبینہ طور پر ان کے اور ان کی بیویوں اور بعض دوسرے افراد خانہ کے استعمال میں رہنے والے موبائل فونز اور لیپ ٹاپس اور بعض دوسرا مواد اور دستاویزات
اپنی تحویل میں لے لی ہیں۔ پولیس نے بدھ کی صبح ڈالے گئے ان چھاپوں کے بعد شوکت احمد موٹا، ہلال میر، اظہر قادری اور شاہ عباس سے مبینہ طور پر ایک مقامی پولیس تھانے میں پیش ہونے کے لیے کہا۔ پولیس نے اپنی اس کارروائی کی تاحال کوئی وجہ ظاہر نہیں کی ہے اور نہ اس سلسلے میں کوئی سرکاری بیان سامنے آیا ہے۔ تاہم مقامی ذرائع ابلاغ کے ایک حصے نے یہ خبر دی ہے کہ یہ چھاپے پولیس کی طرف سے رواں برس جولائی میں درج کیے گئے ایک فوجداری مقدمے کے سلسلے میں ڈالے گئے ہیں۔ سری نگر میں وائس آف امریکہ کے نمائندے نے ان صحافیوں سے جن کے گھروں پر بدھ کو چھاپے ڈالے گئے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے فون بند تھے یا وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میانمار کی فوجی حکومت کے خلاف مزاحمت کرنے والے مرکزی خفیہ گروپ نے ملکی سطح پر بغاوت کرنے پر زور دیا ہے۔ اس گروپ کے قائم مقام صدر نے ایک ہی وقت میں پورے ملک کے ہر گاؤں، قصبے اور شہر میں بغاوت کرنے کو کہا ہے۔ قومی اتحاد حکومت خود کو ایک شیڈو حکومت کے طور پر دیکھتی ہے جو منتخب قانون سازوں پر مشتمل ہے۔ فروری میں جب فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا تو ان کو ان کے منصب سے روک دیا گیا تھا۔ ملک اس وقت سے بدامنی کی لپیٹ میں ہے جبکہ بہت سے شہری علاقوں میں نچلے درجے کی شورش ہے۔ منگل کے روز مزاحمت کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے فوری طور پر کوئی آثار نہیں تھے، حالانکہ کچھ طلبہ گروپوں اور نسلی مسلح تنظیموں نے یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ اسرائیل نے منگل کے روز غزہ کی پٹی میں حماس کے فوجی مرکز پر فضائی حملے کیے۔ فوج کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حملہ اسرائیلی سرزمین میں بھیجے گئے آتشگیر غباروں کے جواب میں کیا گیا۔ فوج کا کہنا ہے کہ حماس کی راکٹ تیار کرنے والی ورکشاپ اور جنوبی غزہ میں حماس کا ایک فوجی کمپاؤنڈ فضائی حملے کے اہداف میں شامل ہیں۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اسلامی جہاد کے سینکڑوں حامیوں نے پیر کے روز غزہ میں ریلی نکالی اور عسکریت پسند گروپ نے 6 فلسطینی قیدیوں کی حمایت میں آتشگیر غبارے بھیجے جو رات کے وقت ایک محفوظ ترین اسرائیلی جیل سے باہر نکل گئے تھے۔ اسرائیل نے ملک کے شمال اور مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی۔ تلاش منگل کے روز بھی جاری رہی۔ مصر کی عدالت نے 7 پاکستانیوں کو سزائے موت سنا دی ہے۔ ان سزا پانے والے افراد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کے بچے بالکل بے گناہ ہیں۔ جس شخص نے بھی منشیات اسمگلنگ کا مذموم کاروبار کیا ہے اسے سزا دی جائے، لیکن جو افراد روزگار کے لیے شپ پر کام کر رہے تھے انہیں اس سزا سے بچایا جائے۔ سزائے موت پانے والوں میں 7 پاکستانیوں کے علاوہ ایک ایرانی اور 2 مقامی ملزمان شامل ہیں۔ ملزمان پر بحر احمر کے علاقائی سمندر کے ذریعے بھاری مقدار میں منشیات اسمگل کرنے کا الزام تھا۔ ان کے خلاف گزشتہ 2 سالوں سے مقدمے کی کارروائی جاری تھی۔ مصر میں پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں تمام پاکستانیوں کو قانونی اور سفارتی مدد فراہم کی گئی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔